اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا اور بھیجا ان پر پرندوں کو ابابیل کی شکل میں جو ان پر کنکر کے پتھر برسا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ سورہ فیل ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ عجائبات اس دنیا میں وجود میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی کو اپنا پیغمبر بنا کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں تو کچھ چیزیں پیدائش سے پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے سفیدی اور کچھ روشنی آسمان پر نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد سورج نکلتا ہے۔ ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے چند معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کسریٰ کے محل کے بڑے بڑے دروازوں کا اچانک گر جانا، اور کسریٰ کے محل میں جو آتش کدہ سال ہر سال سے اس کی آگ جل رہی تھی اور سال ہر سال سے اس کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن حضور کی پیدائش سے چند روز پہلے وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے جو عجائبات اس دنیا میں وجود میں آئے، ان کو ارحاق کہا جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد جو آپ کے ہاتھوں پر خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئی اللہ کی طرف سے، ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درخت کا سایہ کرنا، اور زندہ معجزہ جو قیامت بلکہ قیامت تک باقی رہے گا، قرآن کریم۔ تو انبیاء کی زندگی میں ان کے ہاتھ پر خرق عادت چیزوں کا ظاہر ہونا، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، اور پیدائش سے پہلے دنیا میں اگر کچھ چیزیں ظاہر ہو، ان کو ارحاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ حضور کے پیدائش سے چند روز پہلے کا ہے، جس میں آپ کو خطاب کر کے کہا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، مگر آپ ہو بہو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو بتلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی طرف سے جس پر وحی آئے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ خیر، اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا؟ اس دنیا میں دھرتی کو بچھانے سے پہلے، لوگوں کے دولت کھدے بننے سے پہلے عبادت خانہ اس دھرتی پر بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ام القری، یعنی پوری دنیا کا سینٹر مکہ ہے، جہاں سے اس سرزمین کے بلبلے اٹھے ہیں اور پوری زمین کو بچھایا گیا ہے۔ تو زمین کا مبدا خود بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، اور اس کا منتہا جہاں زمین کا اینڈ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی اور محشر اور منشر بپا ہوگا، وہ ملک شام کی سرزمین ہے۔ اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا، افتنا فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ وہ محشر اور منشر کی سرزمین ہوگی، یعنی قیامت بپا ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر حساب کتاب کے لیے جہاں میدان محشر قائم ہوگا، وہ ملک شام کی سرزمین ہوگی۔ تو اس سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے خود سب سے پہلے اللہ کے گھر کو بنایا۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا احاطہ اپنے قبضے میں کیے ہوئے گئے، لیکن اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے کی ہے، لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کو آبزرو نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز تو چاہیے کہ جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس کو سینٹر بنایا گیا ہے، کہتا کہ جب بھی موقع ملے اس سے لپٹ کر یا کم سے کم اس کی طرف رک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری دیواریں گر چکی تھی،
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل بتانے آئے تھے کہ اس کی بنیادی یہ ہے، اسی بنیادوں پر دوبارہ بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کیا جائے۔ باپ اور بیٹے نے مل کر اس اہم کام کو انجام دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب لوگوں میں آواز لگاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں میں آواز لگائی، اور اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام آواز لگانے سے پہلے اللہ سے سوال کر رہے، میں آواز لگاؤں گا، مائک بھی نہیں ہے، اور کوئی واٹس ایپ، گپ شپ، فیس بک، ٹویٹر کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا تک میری آواز کہاں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کو پہلے سے بتا ہی دیتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری دنیا سنے گی، اور ہر گلی کوچے سے لے کر کے دور دراز اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے لوگ بیت اللہ کے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ اتنا لمبا سفر کہ ان کی اونٹنیاں دبلی پتلی ہو چکی ہوگی۔ آج چونکہ ترقی کا دور ہے اس لیے وہ سواریاں ہم یوز نہیں کرتے، مگر کہاں کہاں سے لوگ کشا کشا وہاں پہنچ رہے ہیں، اور اس سوال کا جواب جو آواز لگائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے لوگوں آؤ حج کے لیے، تو اب جو بھی جاتا ہے کہتا ہے لبیک، ہم نے آپ کی آواز سن لی، اور اے اللہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ تو اس وقت جن کی روحوں نے لبیک پکارا تھا، آج ان کو وہ خوش نصیبی حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے، تاکہ ہمارا بھی لبیک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ایسا بھی نہیں، بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو جا کر بیت اللہ کے قریب کھڑے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک شروع ہے۔ بعد میں چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بعد میں بت پرستی شروع ہو گئی، 360 معبودان باطلہ کو رکھ دیا گیا، مگر حج کے احکام رکے نہیں تھے۔ کیسا بھی دور آیا مگر حج کا سلسلہ جاری تھا، اور لوگ اس اللہ کے گھر کو احترام کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن ایک بار ہوا ایسا کہ عرب کی ہی ایک سرزمین میں ایک ملک ہے، ملک یمن، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بہت مشہور، جس کا نام ابرہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کے طواف کے لیے آ رہے ہیں، اور میں اس ملک کا، یمن کا بادشاہ ہوں، تو میں یہاں ایک کنیسہ تعمیر کروں گا، اور ایسا سنگ مرمر کا بناؤں گا، اس کے بعد اعلان کروں گا کہ اب کوئی بیت اللہ کی حج اور زیارت کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ یہاں کنیسہ میں آئے گا۔ اس نے شاندار کنیسہ تعمیر کیا۔ آج بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جا رہا ہے، اگر غلاف کبھی اٹھا ہوا ہو اور نظر پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے صرف پتھر کو پتھر سے جوائنٹ کیا گیا ہے، سیمنٹ کا پلاسٹر بھی اس پر نہیں ہے، تو اس کی دیواریں بظاہر اتنی منقش نقش و نگار والی نہیں ہے کہ انسان کے لیے جاذب نظر ہو کے دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ اللہ کی تجلیات ہے، اور شاندار مخمل کا اس پر غلاف لگا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے رحمت جو ہر انسان کے دلوں کو کھینچتی ہے، اور بے ساختہ دیکھتے ہوئے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ظاہری صورت کی بات کریں اگر، تو سیمنٹ کا پلاسٹر بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کنیسہ کے اندر ابرہا نے یمن میں جو کنیسہ تعمیر کیا تھا، اتنا منقش اور مرمر کے پتھر لگائے تھے تاکہ لوگوں کو یہاں کھینچا جائے، صرف اس کی زیارت کے لوگ پوری دنیا سے آئیں۔ جب اس نے تعمیر کرنے کے بعد تمام لوگوں میں آواز لگائی تو یہاں کے عرب میں سے کسی کو اتنا غصہ آیا، تو اس نے جا کر ایک روایت کے مطابق اس کنیسہ کے بیچوں بیچ پاخانہ کر دیا، یا اس کو جلانے کی کوشش کی۔ تو ابرہا کو پتا چلا، جب اس کو پتا چلا تو اس نے یہ بہت برہم ہو کر کے، غصے ہو کر کے یہ کہا کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر ہتھیار اور ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا اور بیت اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا۔ اب بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے کئی عرب قبائل پڑتے ہیں، انہوں نے مخالفت کی، مزاحمت کی، مدبیر ہوئی، مگر چونکہ ابرہا کی طاقت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے سارے قبائل، چھوٹے چھوٹے قبائل کو کچل دیا،
اور طائف تک وہ پہنچ گیا۔ یہاں رک کر کے ہم ایک بات سمجھیں گے، جو غیر مسلم مسلمان ملکوں میں عہد اور امان کے ساتھ رہتے ہیں تو مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ان کو عربی اصطلاح کے اندر ذمی کہا جاتا ہے، یعنی مسلم ممالک میں رہنے والے وہ غیر مسلم جن کی حفاظت کی ذمہ داری خود مسلمان اور مسلم حکمران نے لے رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصیت نامہ لکھ کر کے گئے تھے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ہمارے ملک میں جو ذمی لوگ ہیں، جو عہد و پیمان کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمان ان کے مال کی، ان کے آبرو کی، ان کی عزت کی، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی خود حفاظت کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ زمانے جاہلیت کا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ایک آدمی نے جا کر اس کو جلانے کی کوشش کی یا اس کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا۔ باقی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جہاں اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا احترام ہو۔ ان کے سامنے سے جب گزرے تو دونوں ہاتھ جوڑا جائے۔ آج دونوں ہاتھ جوڑنا تو دور کی بات، خود اگربتی اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں لے کر کے مورتی کے سامنے گھمائی جا رہی اور پھیرے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اچھے بڑے بڑے خاندانوں کا آج یہ حال بن چکا ہے۔ پرسوں کا ایک واقعہ ہے، ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، تو جیسے ابھی انہوں نے چوراہوں پر کچھ مورتیاں رکھی ہیں، تو وہ مورتی سامنے دیکھتے ہی بچی پیچھے بیٹھ کر کے اس مورتی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہی ہے۔ ایک عالم صاحب پیچھے پیچھے جا رہے تو انہوں نے گاڑی کو رکایا، اور رکانے کے بعد اس بچی سے پوچھا، بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا یہی ہم کو اسکول کے اندر کرایا جا رہا ہے۔ تو میرے دل کے اندر اس کی اتنی عظمت بیٹھ گئی ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی بے ساختہ میرے دونوں ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ ہم سب کی بے غیرتی ہے کہ ہماری ایمانی غیرتوں کا جنازہ نکل گیا ہے۔ وہاں ساری رخصتیں چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کے جان کے نذرانے پیش کیے جا رہے تاکہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہو، اور یہاں ہم سب کی غیرتوں کا جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شرکیہ اور کفریہ اعمال کرائے جا رہے، اس کے باوجود ایسی اسکولوں میں زبردستی بھیج رہے ہیں۔ ہم نے تو ایمان کا جنازہ نکال کر کون سی جاب کی تلاش میں ہے، کون سی دنیا بنانے کی فکر کے اندر ہے۔ تو جہاں اسلام غیروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی بے احترامی کی اجازت نہیں دیتا، تو اتنے زیادہ احترام کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آئے، عقیدہ توحید کے خلاف ہو۔ کم سے کم ہم سب کو اپنے بچوں پر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی اسکولوں سے نکال کر ایسی اسکولوں کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنا ہے کہ جس میں عصری تعلیم کی ترقی بھی ہو اور ان کے ایمان کی حفاظت ہو۔ آج ایسے دور کے اندر ہم جی رہے، بچہ شام میں اسکول سے واپس آئے تو حالت یہ کہ بچے کو 2 بار کلمہ پڑھا کر اس کو دائرے ایمان میں داخل کیا جائے۔ وہ بچہ تو نہ سمجھ ہے، مگر ہم تو نہ سمجھ نہیں ہے، ان کو جہنم کے ایندھن کے طور پر ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ شرک کی شکلیں کون سی ہیں، تو ایسی مجلسوں کے اندر بھی ہماری شرکت نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، خود مسجد کے ذمہ دار ہیں اور جا کر کے مندر کے اندر پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک بڑا آدمی جب یہ حرکت کرتا ہے تو عام مسلمان جو کبھی مسجد کا زینہ تک نہیں دیکھتے اور نماز کو بھی نہیں آتے، دین کی مجلسوں سے کبھی ان کا رابطہ نہیں ہوتا کہ دل کی انگیٹھیاں گرم ہو، اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے، عقائد کی مضبوطی دلوں کے اندر آئے، وہ تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی شرکیہ اعمال سے حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے تدارک کی شکلیں بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سب کی پوچھ ہوگی۔ کم سے کم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہم اپنے گھر کے اندر تو نافذ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے تذکرے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں کہ اسلامی خلافت پوری دنیا کے اندر قائم کریں گے۔ بھائیو، ہمیں اپنی اولاد کو نماز کو اٹھانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام کیسے سنائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی موقع ملا تو یہ سر جوڑ کر ہم سب کو بیٹھ کر کے بات کرنا ہے اس پر کہ اس وقت ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے۔
آج اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ بھی اپنا کئی گھنٹے موبائل کے پیچھے ضائع کر رہا ہے. ایسے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ حالات اور طوفان ہی مسلمانوں کو جگاتے ہیں، مگر یہ طوفان کچھ ایسے چل رہے ہیں جو ہم مزید سوئے ہوئے گے اور مزید ہم کو سلا رہے گے. ہاں آگے کیا بات کرے، زبانوں پر بھی پہرے لگے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی مزید ہماری ایمان میں پختگی نصیب فرمائے، ان کمزوریوں کو دور فرمائے، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ کے رسول کے طریقوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور ایمانی غیرت ہمارے اندر جاگ اٹھے. اس تعلق سے ہم سب فکر مند بھی رہیں اور ایمان پر ثابت قدمی کی ہر نماز کے بعد دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اس صورت کے اندر ابھی تھوڑا واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. سبحان اللہ.